السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کو بہت ہی پیارا واقعہ سنانے والی ہوں۔ میرے عزیز دوست، آپ جنت کی آرزو تمنا تو کرتے ہیں، مگر آپ کا حال یہ ہے کہ نماز کے لیے مؤذن پکارے اور تم سوتے رہ جاؤ، اور دنیا کے کام، دکان و مکان، کھیت کھلیان، فانی دنیا کے کاموں پر نماز کو قربان کرو۔ زکوٰۃ کا حکم آئے تو مال کی محبت میں تمہاری جان تک نکل جائے اور تم زکوٰۃ پر زکوٰۃ کھاتے رہ جاؤ، اور رمضان کا مہینہ آئے تو سارے روزے کھا جاؤ۔ جب حج فرض ہو تو مال کی محبت میں بغیر حج کے مر جاؤ، یا بیٹا بیٹی کی شادی پر ٹالتے جاؤ، اور جب کاروبار کا نمبر آئے تو حلال و حرام کا ذرا بھی خیال نہ کرو۔ اس کا مال مارنے کو کمال جانو، قرآن و حدیث پڑھانے کے علم کو عیب کا کام سمجھو، اور عیاشی اسکول میں لاکھوں روپے پیسے برباد کر کے اپنے ناسمجھ بچوں کو عیسائی ماحول میں ڈالنے کی فخر جانو۔ کمزوروں پر ظلم کرو، تنگ دست پڑوسیوں کو ستاؤ اور ان کا مذاق بناؤ، یتیموں اور بیواؤں کے مال کو ہڑپ کر جاؤ، راستوں کے لیے دین کو فضل خدا کہو، فرائض واجبات کی ادائیگی سے گھبراؤ، ویڈیو، ٹیلی ویژن، سنیما، فلم دکھاؤ، بیویوں اور بیٹیوں کو بے پردہ گھما کر اتراتے چلے جاؤ، چغلی اور غیبت، جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاؤ، عرض کر فرائض واجبات کو چھوڑ کر حرام کفر میں پڑتے چلے جاؤ، پھر اس کے باوجود جنت کے بلند درجات کی تمنا کرو۔ دوستو، یہ سب خام خیالی اور بڑی نادانی ہے۔ جنت کے اعلیٰ محلوں میں رہنے کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا پڑے گا اور نبی علیہ السلام کی پیاری شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ شریعت کا احکام پر عمل کرنے میں نفس کو جو ناگوار پریشانی ہو اسے سہنا پڑے گا۔ ذرا سوچو، دنیا میں ایک عورت کو نکاح میں لانے کے لیے کتنی پریشانیوں اور مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں ایک عورت ملتی ہے اور اس کا بھی کچھ پتہ نہیں کب تک رہے، اور تم کیا آرزوئے جنت کافی رکھتے ہو؟ بھلا سوچو تو صحیح کہ کیا جنت کی وہ 70 حوریں بلا کر دہر مفت ہاتھ آ جائیں گی؟ کیا آرزوئے جنت کافی ہے آپ کے لیے؟ میرے عزیز دوست، آج تم کو بغیر کچھ کیے جنت جانے کی تمنا کرتے ہو۔ اپنے مدنی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان پر عمل کرو، پھر جنت تو خود تمہارے آمد کی مشتاق ہوگی اور تمنا کرے گی، نبی علیہ السلام کا غلام مجھ پر آ کر بسے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الجنت مشتاقۃ الی اربعۃ نفر، جنت 4 شخصوں کے مشتاق ہے۔ یعنی وہ 4 شخص کون ہیں جس کی جنت مشتاق ہے؟ پہلا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، دوسرا، زبان کو بری باتوں سے روکنے والا، تیسرا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، چوتھا وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والا ہو۔ میرے دوست، حاصل یہ ہے کہ آپ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر کے اللہ اور رسول اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا خوشنودی حاصل کر رہے ہو۔ یہی زندگی کا حاصل ہے اور یہی اہل کامیابی ہے۔ اگر آپ نے ان کو راضی کر لیا تو گویا سب سے بڑی نعمت کو پا لیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری لے کر قاصد آیا اور اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا تھا کہ تم نے ان کو کس دین پر چھوڑا؟ قاصد نے کہا، میں نے ان کو دین اسلام پر چھوڑا۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، الآن قد ماتت نعمۃ علی یعقوب، یعنی ان کی زندگی کی سلامتی کے ساتھ دین کی سلامتی رہنے میں یعقوب علیہ السلام کے لیے نعمت کی تکمیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ساتھ
اگر دین سلامت ہے تو اس لیے کامیابی یہی ہے، لہذا کان کھول کر سن لو، اس لیے ارسول تمام کاموں کو چھوڑ دو، توحید و رسالت پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر تم نے اپنے دین و ایمان سلامت رکھا تو یقیناً رب تعالیٰ غفور رحیم پاؤ گے۔ میرے عزیز، آج ہی بلا تاخیر توبہ کرو، تمہارے رب کی تمہاری توبہ بہت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب نوجوان توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی توبہ بہت پسند ہے۔ میری پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، تو نوجوانی میں آپ نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا۔ جب وہ بندہ سخی توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھو ہمارے تمہارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنے عزیز چہیتے چچا عامر حمزہ سید الشہید رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے قاتلوں کو ایمان لانے کے بعد معاف فرما دیا تھا۔ اگر تم دل سے توبہ کرو گے تو کیا تمہارا رب تمہیں معاف نہیں فرمائے گا؟ دیکھو رب کی مغفرت بخشش کے سلسلے میں ایک حدیث پڑھا کر کتاب بند کر دوں اور اللہ و نبی عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما برداری میں لگ جاؤ۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ذرا غور کرو اس بیان پر۔ اللہ آپ کو نیک راہ پہ چلنے کی ہدایت دے، اللہ آپ کو برے کاموں سے بچائے، روزے نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔